اس وقت خان صاحب کی ایک بریلینٹ موو ہو گئی ہوئی ہے اور یہ ون ون سچویشن ہے۔ ون ون سچویشن کیا ہے؟ اچھا جی صاحب کو کہہ دیا آپ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو کریں، سب کچھ کریں، جن لوگوں سے بات نہیں کرنی تھی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان سے کریں، اور چوائس بڑی زبردست ہے اچھا جی صاحب۔ انہوں نے ماضی میں اتنا کام کیا ہوا، سینئر آدمی ہے، میاں صاحب کو بھی فون کر کے ملاقات کر سکتے ہیں، شہباز شریف کو بھی کر سکتے ہیں، زرداری کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت، وہ نہیں جا کے مل سکتی، گور خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، سو وہ آن اے زون مل بھی لیں گے۔ اب اگر اس میں کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو تو کہا جائے گا کہ خان صاحب کی اسٹریٹجک وکٹری ہے، اگر ناکامی ہوگی تو وہ اچک جی صاحب کی شخصی ناکامی ہوگی، سو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ اب دیکھیے سپریم کورٹ نے کہا بات کریں، انہوں نے بات شروع کر دی، تو سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اچھی بات ہے، دیکھیں ہم نے آپ کی عزت کے لیے کیا تھا، پھر انہوں نے ریمائنڈ بھی کروایا کہ ہمیں جب بندیال صاحب نے کہا تھا ہم نے تب بھی نیگوسیشنز کی تھی، تو دوسری سائڈ بیکڈ آؤٹ۔ سو ایک ہی بات میں وہ بھی خوش، سپریم کورٹ کے ساتھ بھی بانی پوائنٹ صاحب کے آگے ان کے کیسز چل رہے ہیں، سب کچھ ہیں، میں بھی ان کی جگہ ہوں تو میں کہوں گا کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اچھا پرنسپل صاحب نے پھر بعد میں دوبارہ بیان دے دیا کہ نہیں، ہم پی ٹی آئی صرف ان سے بات کرے گی، فوجیوں سے، پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ اب وہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر بات ہوگی پولیٹیشین سے بھی، اور اگر وہاں پہ کوئی بھی ٹریکشن ہوتی ہے نیگوسیشنز میں، تو وہ پنڈی کی بلیسنگ کے بغیر تو پیپلز پارٹی یا وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو ابھی لیٹسٹ، اس سے اچھا موقع ہو نہیں سکتا، جو یہ تھوڑی سی ہارڈ برننگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، یہ پرفیکٹ اوپننگ ہے اس وقت اسٹرائک کرنے کے لیے۔ اور ایک اور ریزن بھی ہے، اندر سے تو میاں صاحب بھی ناراض ہے نا۔ میاں صاحب کا خیال تھا مجھے میجورٹی جان کے نہیں دی گئی، 2/3 کے میں آگے وزیر اعظم بننا تھا، تو مجھے فوجیوں نے مجھے بھی میجورٹی نہیں دی، مجھے بھی پرائم منسٹر نہیں بنایا۔ تو اس سے دو ناراض وزیر اعظم بھی ہیں، میاں صاحب ناراض ہیں کہ میں بنا نہیں، خان صاحب کی اپنی ناراضگی ہے، تو یہ اونٹ جس مرضی کروٹ بیٹھے۔ اچھا میرا جو اس میں جو ویو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے پہلے ایکسٹریم پوزیشن لی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا بالکل، اور میں نے پہلے تو وہ فوج پہ بھی چڑھ گئے اور چیف پہ بھی فل کیا کہتے ہیں 6 شوٹرز بلیز، ابھی بھی چڑھے ہوئے۔ پھر تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا، انہوں نے شروع میں یہ بالکل اپنا کلیئر پوزیشن کی کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے، ورنہ میں نے یہ تو ہیں چور۔ اچھا اس کے بعد اس بات کو بھی کافی دن ہو گئے اور دال نہیں گلی، آئی ایس پی آر کی آپ کو یاد ہے بریفنگ بھی آگے انہوں نے کہا جی بات نہیں کریں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے پہلے ایک فل آن کانفرنٹیشنل موڈ میں اپنی اسٹریٹجی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دا کانٹیسٹ بٹوین دا ہیڈ اینڈ دا وال، ہیڈ ڈزنٹ ون۔ تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو آگے بات نہیں چل رہی، فوج کی طرف سے تو بالکل ریجڈ سین ہے۔ پھر اب خان صاحب کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے، تو میرے خیال میں ایڈوانٹیج خان اسٹیبلشمنٹ فوج 1 خان 0۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یار اب ٹیک چینج کرو، اب یہاں سے آؤ۔ اب یہ کر تو رہے ہیں، آئی ایگری وتھ یو کہ یہ اچھی موو ہے آپٹکس کے حوالے سے، لیکن نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے کچھ نکلنا ہے، نہ ہی نون لیگ سے بات کرنے سے کچھ نکلنا ہے۔ اس کے آپٹکس ہو سکتے ہیں، جہاں سے کچھ نکلنا ہے وہاں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ سو الٹیمیٹلی کاسمیٹکلی یہ خان صاحب کی مووز لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہتر ہیں، بٹ ایکچولی ہارڈ کور اگر آپ سبسٹینٹیو چیز دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور نیچے آنا پڑے گا۔ نہیں دیکھیں اگین ہم پہلے اس چیز پہ آ جائیں نا بات کہ ابھی خان کو نقصان کیا ہے۔ یہ ساری اسٹریٹجی میں نے کہا نا ان کے لیے ون ون پوزیشن ہے کہ دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کرنے میں آپ کو بھی پرابلم ہے تو چلے آپ وایا بٹنڈا آ جائیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز انگیج کر رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے تھے، تمام لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں خان ہمارے ساتھ پہلے بات کرے، پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا کہ دیکھ جی اب خان کو مین اسٹریم میں آنے دیں، تھوڑا سا کوئٹ پرو کو تھوڑا سا بہت چینج کریں۔ خان صاحب کا پریشر اکیلے از ناٹ انف کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، لیکن اگر خان صاحب کی ٹیم اور یہ لوگ کہیں کسی قسم کی بھی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، یہ کمبائنڈ پریشر ہمیشہ پڑے گا انسٹیٹیوشن کے اوپر۔ انسٹیٹیوشن کے اوپر خان کا پریشر نہیں ہے، بیکاز اگر ان کی یہ باتیں سنیں تو دے ہیو ہم ویری دے وانٹڈ۔ وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ مجھے کسی نے کہا نا
میں بات کر رہا تھا کتنی پاپولیرٹی، انہوں نے کہا یار مجھے بتائیں 2.5 سال پہلے کہاں تھے؟ وزیر اعظم تھے، سلوٹ مارتے تھے، ساری پاور تھی، آج جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر ہے. تو ہم نے اس وقت ڈیل کیا تھا تو ہم نے سنبھال لیا تھا. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ٹھیک، ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے ان کا چیزوں کو دیکھنے کا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس تمام گیم میں دیکھیں، اگر آئی ایم آن دا ریسیونگ اینڈ، میں عمران خان ہوں، میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں، آپ میری بات نہیں سن رہے، تو میکسیمم کیا ہوگا کہ یہیں پہ واپس ہم آ جائے گی نا کہ آپ میری بات نہیں سن رہے. لیکن یہ جو موو ایسی ہے کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے نقصان کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، اگر ہم فائدے کو کیلکولیٹ کریں، خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے، اسٹیٹڈ ڈیمانڈ ہے کہ جی جو ہے ہمارے سارے لوگوں کو چھوڑا جائے، الیکشن کو جو ہے وہ پھر سے اب الیکشن کروائیں، وہ ایکسٹریم ان کی ڈیمانڈز ہیں. وہ تمام ڈیمانڈ میں سے جو ایکچوئل جو باٹم لائن ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، پارٹی کو لیڈ کریں، کسی طریقے سے وہ پاور میں واپس آئیں، یہ جو سارا روٹ جو وہ لے رہے ہیں، اس روٹ میں ان کا جو مین چیز ہے وہ ان کو نہیں ملنے جا رہی. یا آئی تھنک یو نوز دیٹ. ہاں. اچھا، سو وچ مینس کہ اگر وہ فوج پہ ادھر سے پریشر ڈلوا کے ان کو تھوڑا نرم کر بھی لیتے ہیں تو ان کو میکسیمم کیا ریلیف مل جائے گا کہ ان کے کو جیل سے بندے چھوڑ دیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آخری پوائنٹ، اگر عمران خان باہر نکلتا ہے نا ملک صاحب، اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، تو پھر پورے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے اس سسٹم کے، وہ فوج افورڈ نہیں کر سکتی. آئی ایگری. اچھا، تو اگر وہ ڈائنامکس چینج نہیں ہونے اور عمران خان کو باہر بھی آنا ہے تو پھر اس نے باہر آ کر اور اگر خاموشی سے بنی گرم میں بیٹھ جانا ہے، اس سے اس کی سیاست تباہ ہو وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اس کو سوٹ کرتا ہے میں جیل میں بیٹھا. نہیں، اصل ایشو جو ہے نا، جو سب سے بڑی چیز خان کو ہیلپ کر رہی ہے، عمران خان کو، وہ کر رہی ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ. ٹھیک، اگر فوج نے یہ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو پھر ان کو بہت ساری باتوں پہ ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. یہ جس طرح یہ سسٹم، اس طرح نظام بنا ہوا سب کچھ ہے، یہ فوج عمران خان کو اور جوڈیشری کو سائمنٹینیسلی ٹیک آن نہیں کر سکتی، بیکاز جوڈیشری کی اب میسیجنگ بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کی جو میسیجنگ آتی ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے میسیج دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے، اوکے یو ٹو پش یو گائز لو. پھر یہ بھی آیا، یہ بھی وہ کہتے ہیں نا، وہ اپنے وہ ٹی ایل پی والے کہتے تھے پھر آیا جی غوری، یہ پھر وہ غوری بھیجتے ہیں کہ بعد چھوٹا، اور بڑے بڑے سخت فیصلے آ رہے ہیں. اور اس میں جوڈیشری کا اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہے. وہ جو اتنی اسپیس ان کی کوئی بھی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنی اسپیس بھی لے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ تو ریجڈ رہ سکتی ہے، کیا وہ جوڈیشری سے ریجڈ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی. اور اگر انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو یہ جو کامبو بنے گا، چاہے یہ گرجنگ الائنس کہہ لیں، بائی الائنس بائی نیسیسٹی کہہ لیں جوڈیشری کا اور ان کا، تو وہ پھر یہ الائنس ان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر اٹ از ناٹ یہ 2 سال پہلے والی گیم نہیں، اب گیم پوری چینج ہوگی. آپ پھر اٹھا کے اندر نہیں ڈال سکتے. وچ از وائی